بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک رحم دل بادشاہ اور ملکہ ایک پرامن سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ہی چیز کی کمی تھی، ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ کئی سال گزر گئے اور بالآخر ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ملکہ نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے بچی کا نام شہزادی سن رے رکھا، کیونکہ وہ ان کی زندگیوں میں روشنی اور خوشی لے کر آئی تھی۔ جب سن رے صرف 5 سال کی تھی، ایک خوفناک حادثہ ہوا اور ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہر لحاظ سے خیال رکھے گا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ بادشاہ نے وعدہ نبھاتے ہوئے شہزادی سن رے کو ہر وہ چیز دی جس کی اس نے خواہش کی، اور اسے کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی بھی ہو۔ بادشاہ کے بے جا لاڈ پیار نے شہزادی سن رے کو ضدی بنا دیا۔ اب وہ جو بھی چیز منہ سے نکالتی اسے پورا کرواتی۔ ایک دن شہزادی سن رے اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے بلبلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بلبلے ہوا میں تہر رہے ہیں اور کئی رنگوں میں چمک رہے ہیں۔ شہزادی سن رے کو بلبلے بہت پسند آئے اور وہ ان کو دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو دوڑتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی۔ بابا، مجھے بلبلوں کا تاج چاہیے، برائے مہربانی میرے لیے تاج بنوا دیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بلبلوں کا تاج؟ اس نے کہا، لیکن میری پیاری بیٹی، بلبلے بہت آسانی سے پھٹ جاتے ہیں، کوئی بلبلوں کا تاج کیسے بنا سکتا ہے؟ مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو بلبلوں کا تاج چاہیے۔ جب تک آپ مجھے بلبلوں کا تاج نہیں بنوا کے دیں گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ سن رے نے ناراضگی سے کہا۔ بادشاہ سخت فکر مند ہو گیا۔ اس نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کے لیے بلبلوں کا تاج بنائے گا، اسے سونے اور جواہرات ملیں گے۔ بہت سے لوگ محل میں آئے، تاج بنانے کی کوشش کی، لیکن جتنی بار بھی وہ کوشش کرتے، بلبلے پھٹ جاتے، لہٰذا کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی سن رے ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ صرف اپنے لیے بلبلوں کا تاج چاہتی تھی۔ بادشاہ مزید فکر مند ہو گیا اور اپنی بیٹی کی صحت کے لیے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک غریب بوڑھی عورت محل میں آئی۔ اس نے شہزادی کی خواہش کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں اس میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ بوڑھی عورت سن رے کی طرف دیکھ کر شفقت سے مسکرائی اور کہا، شہزادی، میں تمہارے لیے ایک خوبصورت بلبلوں کا تاج بنا سکتی ہوں، لیکن یہ جادوئی بلبلے ہوں گے۔ سن رے کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ کیا آپ واقعی میرے لیے بنا سکتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، کچھ جادوئی الفاظ کہے اور اچانک کمرہ چمکتے بلبلوں سے بھر گیا۔ بلبلے سن رے کے ارد گرد تہرنے لگے اور پھر جادو کی طرح انہوں نے اس کے سر پر ایک چمکتا ہوا تاج رکھا۔ سن رے بہت خوش ہوئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئی، اسے جادوئی بلبلوں کا تاج دکھایا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا۔ جانے سے پہلے بوڑھی عورت نے سن رے کو ایک نصیحت کی۔ اس نے کہا، پیاری شہزادی، خوشی اس میں نہیں کہ تم جو چاہو وہ تمہیں مل جائے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سمجھو کہ ہر چیز ممکن نہیں ہوتی۔ مہربان رہو اور صبر سے کام لو تو تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ سن رے نے بوڑھی عورت کی باتوں پر غور کیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ بہت ضدی تھی۔ اس دن کے بعد وہ زیادہ مہربان ہو گئی اور زیادہ سمجھدار، اور اس نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کرنا سیکھا، اور یوں سن رے ایک دانشمند اور محبوب شہزادی بن کر بڑی ہوئی۔